کہ ایسی جو جائز ضروریات ہیں اور آپ محنت کرتے ہیں اور آپ سمجھتے کہ میرے وقت میں اور میری رزق میں برکت نہیں پڑ رہی، یا آپ کا کوئی جائز مشن ہے، جائز مقصد ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کامیابی نہیں ہو رہی، تو ان دو کاموں کے لیے آج میں تحفے کے طور پر آپ کو یہ بہت بڑا مؤثر وظیفہ اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کا اور خیر و برکت کا منبع میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سورہ مزمل کو اس طریقے سے پڑھیں کہ اس کے شروع اور آخر میں جتنا ہو سکتا ہے طاق عدد میں درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، اور پھر سورہ مزمل کو پڑھنا شروع کریں اور اس کی آیت نمبر 9 پہ رک جائیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، یہاں پہ رک جائیں، ہاتھ کے پوروں پر، تسبیح پر نہیں اور کاؤنٹر پر نہیں، ہاتھ کے پوروں پر یہاں پر رک کر 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 41 مرتبہ پڑھ کے پھر سورہ پاک کو آگے مکمل کر دیں۔ اس کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ اللہ کی مہربانی سے کبھی ضروریات کے حوالے سے آپ محتاج نہیں ہوں گے، اور کبھی جائز ضروریات میں اور نیک مشن میں رکاوٹیں آئیں گی، مگر اللہ کبھی بے بس نہیں ہونے دے گا۔ تو اس کو آپ معمول بنائیں۔ یہ تو اس کے خیر و برکات تھے۔ اس کے مضامین کی طرف تھوڑا سا آئیے۔ اللہ جل شانہ نے شروع میں فرمایا، اس کو سورہ مزمل کیوں کہتے ہیں؟ اس کا آغاز یہ ہے کہ یا ایھا المزمل، فرمایا اے پاک پیغمبر، اے چادر لپیٹنے والے، مزمل کہتے ہیں چادر کو، اے چادر اوڑھنے والے، سبحان اللہ۔ جب آپ پہ وحی نازل ہوئی نا تو کچھ دنوں کے لیے حضور کا معمول تھا کہ آپ زیادہ تر چادر اوڑھ کے رکھتے تھے اور طبیعت پہ ایک بوجھ تھا اور لیٹے رہتے تھے۔ تو اس وقت جبریل امین آئے اور انہوں نے اس حالت میں آپ کو دیکھا اور کہا کہ یا ایھا المزمل۔ ہاں جی، یہ ایک محبت کی علامت ہے کہ کسی کو کسی حالت میں دیکھنا اور اس حالت کے ساتھ نام کی بجائے اس حالت سے پکار